بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الہنا الہ المتقین الہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا سیدنا خیر الخلق اجمعین سیدنا مولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملۃ ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین من قبل وفی هذا لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس فأقیموا الصلاة وآتوا الزکاة واعتصموا باللہ هو مولاکم فنعم المولى ونعم النصير صدق اللہ العظیم. وقال سيدنا نبينا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم طوبى لمن جعله اللہ مفتاحا للخیر ومغلاقا للشر او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک نبینا خیر الخلق کلہم. میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کے 17ویں پارے کی سورہ حج کی آخری آیت پڑھی ہے. اس کے بعد ایک حدیث شریف پڑھ کے سنائی ہے. دعا کیجئے کہ اللہ پاک مجھ کو آپ کو قرآن پاک کی ہدایات پر اور حدیث پاک کے ارشادات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایسا نیک صالح خوشبخت و سعید بندہ بنائے جو اللہ کو محبوب ہیں، پسند ہیں. اللہ کا محبوب بننے کے لیے، اللہ کا چہیتا بندہ بننے کے لیے جگہ جو اللہ نے بنائی ہے وہ دنیا ہے. دنیا میں ہی اللہ کا محبوب بننا، اللہ کا محبوب بندہ بننا، مقبول بندہ بننا، یہ ہم سے آپ سے مطلوب ہے. جو بھی کسی کے نگاہ میں محبوب بنتا ہے، مقبول بنتا ہے، تو وہ اسی وقت بنتا ہے جب کہ وہ اس آدمی کی چاہت کے مطابق کام کرے. اگر اس کی چاہت کے خلاف کام کرے گا تو محبوب نہیں بن سکتا. ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی شخص، ہر شخص کسی نہ کسی کی نگاہ میں محبوب بننے کی کوشش کرتا ہے، چاہتا ہے کہ میں اس کا چہیتا بن جاؤں. دوست کا چہیتا بننے کے لیے آدمی دوست کی مرضی چاہت پہ چلتا ہے. سیٹھ کا چہیتا بننے کے لیے جو نوکر ہے وہ سیٹھ کی مرضی پر چلتا ہے. شاگرد ہے، اگر وہ اپنے استاد کا محبوب بننا چاہتا ہے
تو وہ استاد کی بات کو مان کے چلتا ہے. کسی نہ کسی کا محبوب بننے کے لیے کوشش ضروری ہے، اور کوشش ویسی جیسا اس کا سامنے والا چاہتا ہے. اگر ایسی کوشش نہیں کرے گا تو محبوب نہیں بن سکتا. مگر عجیب بات ہے کہ دنیا میں اگر کسی کے محبوب بننے کے لیے آدمی کوشش کرے تو کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ سامنے والا محبوب بنا لے. کوئی گارنٹی نہیں، بلکہ الٹا ہو سکتا ہے، غصہ کرے، نفرت کرے. کتاب میں لکھا ہے، واقعے میں آتا ہے کہ ایک شخص تھا، بڑی رونگ لائف تھی اس کی، غلط زندگی تھی، اللہ بچائے. اس کو ایک عورت سے دوستی تھی، نعوذ باللہ، اور وہ چاہتا تھا کہ میں اس کا محبوب بن جاؤں. تو عورت نے امتحان لینے کے لیے اس شخص سے کہا کہ اگر تجھ کو مجھ سے محبت ہے تو میں اس وقت تک سچا نہیں سمجھوں گی جب تک کہ تو، اللہ بچائے، حفاظت فرمائے، اپنی ماں کا کلیجہ کاٹ کے میرے پاس نہیں لائے گا. تب تک میں نہیں سمجھوں گی کہ تو مجھ سے سچی محبت کرتا ہے. ماں کا کلیجہ کاٹ کے لاؤ، تب جانوں گی کہ تو سچی محبت کرتا ہے. اللہ حفاظت فرمائے. یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں، اللہ بچائے، جن کی دنیا بھی تباہ ہوتی ہے اور آخرت بھی تباہ ہوتی ہے. ماں باپ کا نافرمان جب تک سے توبہ نہ کر لے اور ماں باپ سے معافی مانگ کر ان کو خوش نہ کر لے، اس کی سزا اس کو نقد دنیا میں ملتی ہے. چند گناہ ایسے ہیں، اللہ بچائے، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی سزا مرنے سے پہلے دنیا میں دے دیتے ہیں. کوئی بھی ہو، اللہ بچائے. اگر توبہ نہیں کرے گا تو سزا آئے گی. ایک نوجوان شخص تھا، اللہ بچائے، اپنے بوڑھے باپ کو، اللہ حفاظ فرمائے، غصہ ہو گیا. تو اتنا غصہ ہوا کہ رسی میں باندھا، اللہ حفاظ فرمائے، اور گھسیٹ کے لے جانا، مارتے ہوئے لے جا رہا تھا. اللہ حفاظ فرمائے. ایسے شخص پہ عذاب لازم ہے، پکڑ آتی ہے. مارتے ہوئے گھسیٹ کے لے جا رہا ہے، کوئی اس پہ رحم نہیں کر رہا ہے، چھڑانے بھی نہیں آ رہا. اللہ بچائے. جب گھسیٹتے گھسیٹتے گاؤں سے باہر لے گیا، ایک درخت آیا، اس درخت تک پہنچا تو بوڑھا بولتا ہے، بس 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 بیٹا بس، اس کے آگے تو نہیں لے جا سکے گا مجھے مارتے ہوئے. تو اس کا لڑکا غصے میں کہتا ہے، چپ بیٹھ، نعوذ باللہ، ایسے کیوں بولتا ہے. اللہ حفاظ. ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا دنیا میں ہی سزا پاتا ہے. طے پہلی سزا تو اس پر یہ آتی ہے کہ وہ رزق کی لائن سے پریشان ہوتا ہے، اس کی زندگی کی برکت ختم ہو جاتی ہے. اللہ بچائے. تو وہ بوڑھا بولا، بس بس بس، اس کے آگے نہیں لے جا سکے گا تو. تو غصہ ہو کے وہ اس کا لڑکا کہتا ہے، خاموش. کہتا نہیں، اس کے آگے تو نہیں لے جا سکے گا.
بولتا ہے کہ مجھ کو میرے گناہ کی سزا مل گئی، میں نے بھی اپنے باپ کو مارتے ہوئے گھسیٹ کے یہیں تک لایا تھا، اس لیے مجھ کو میرے گناہ کی سزا مل گئی، اس کے آگے نہیں لے جا سکتا۔ یہ اتنی سنگین بات ہے۔ 4 چیزیں ایسی ہیں جس میں مسلمان غیر مسلمان کا کوئی فرق نہیں ہے، وہ سب کے ساتھ وہ کام وہاں پہ بھلائی کرنا ہے۔ ایک تو یہ کہ اگر ماں باپ ہیں تو ان کے ساتھ حسن سلوک ضروری ہے، اگر کافر ماں باپ ہو تب بھی حسن سلوک ضروری ہے۔ وصاحبہما فی الدنیا معروفا، اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ ان دونوں کے ساتھ دنیا میں بھلائی حسن سلوک کے ساتھ رہو، کافر ہو تب بھی، تو کافر ماں باپ بھی ہوں تب بھی حسن سلوک ضروری ہے، آرام پہنچانا ضروری ہے، خدمت کرنا ضروری ہے۔ اگر مسلمان ہے تو ڈبل حق ہو گیا، ایک ماں باپ ہونے کا، دوسرے مسلمان ہونے کا، اور دوسرا مہمان ہے کہ اگر مہمان کافر بھی ہے تو اس کا اکرام ضروری ہے، مسلمان ہے تو ڈبل ہے۔ حضرت سیدنا مولا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی مہمان کی بھی خدمت کیا۔ مشہور قصہ ہے نا، بستر گندا کر دیا تھا تو اپنے دست پاک سے صلی اللہ علیہ وسلم، اس دست مبارک سے زیادہ پاکیزہ ہاتھ اس کائنات میں کسی مخلوق کا ہو ہی نہیں سکتا، آپ نے اپنے مبارک ہاتھ سے وہ بستر کو صاف فرمایا۔ تو مہمان، تیسرا پڑوسی، اگر پڑوسی غیر مسلم ہے تب بھی پڑوسی کا حق ہے اس کے ساتھ بہتر سلوک کرنا ہے۔ چوتھا امانت اگر ہے تو امانت اگر غیر مسلم کی بھی ہے تو بھی اس کو ادا کرنا ضروری ہے، اس میں دھوکہ نہیں دے سکتے۔ تو اس لیے یہ فکر کی ضرورت ہے۔ تو ماں باپ کے جرم کے ستانے کی سزا سخت ہوتی ہے۔ تو وہ جو لڑکا تھا، اس عورت نے جب کہا کہ تو اپنی ماں کا کلیجہ نکال کے لا، کلیجہ نکال کے لائے گا تب میں سمجھوں گا کہ تو مجھے چاہتا ہے، تب تو میرا محبوب بنے گا۔ کہا یہ تو بہت آسان ہے، اللہ بچائے، اللہ بچائے۔ میں آگے قصہ کیسے بیان کروں؟ جب یہ واقعہ مجھے یاد آتا ہے طبیعت گنگنانے لگتی ہے، ہلنے لگتی ہے طبیعت، اللہ بچائے، اللہ بچائے۔ ہاں، مگر یہ دنیا ہے، جب انسان پر خواہشات نفس غالب آ جائے، اللہ بچائے، تو یہ جانور ہو جاتا ہے، جانور سے بدتر ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی بزرگوں دوستو، زندگی بنانے کے لیے اللہ نے اسلام عطا کیا ہے، حضرت سیدنا مولا آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے۔ اللہ کا احسان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات پر عمل کر کے آدمی اللہ کا محبوب بنتا ہے۔ اس ظالم نے اس عورت سے کہا کہ ٹھیک ہے، تو وہ گھر گیا، اپنی والدہ سے کہا، بوڑھی ماں تھی اس کی، اللہ حفاظ فرمائے، میں کیسے آپ سے کہوں، مجھے یہ واقعہ یاد آ گیا تو اب بیچ میں روک تو سکتا نہیں، ورنہ یہ بیان کرتے ہوئے طبیعت ہلنے لگتی ہے، ہمت نہیں ہوتی بیان کرنے کی۔ ایسا ظالمانہ اس کا انجام، اس ظالم نے ایسا ظالمانہ کام کیا۔ اللہ پاک ماں کو بولا، اماں کچھ کام ہے، ذرا کچھ چیز دیکھنا ہے، لینا ہے، چلو نا۔ تو ماں بیچاری جس نے اس کو گود میں پالا، ماں کی ممتا کا بدل نہیں ہے،
تو چلو بیٹا، تو بدبخت اس بوڑھی ماں کو لے کے چلا. پہلے جنگل میں گیا تھا، جا کے کھڈا کھود دیا تھا، اور اس کو ایسی بتایا نہیں تھا. اپنے ماں کو لے کے چلا تو مارکیٹ کے بجائے وہ جنگل کی طرف لے کے چلا. تو ماں بولتی بیٹا ادھر کہاں جا رہا ہے، کیا کام ہے؟ کہا ماں ادھر ہی کام ہے. کہا بیٹا چلو ٹھیک ہے. گئی، کھڈا آ گیا سامنے تو وہاں رک گیا. تو ماں بولتی کہ بیٹا یہاں کیوں رک گیا، یہاں کیا کام ہے؟ اللہ حفاظ فرمائے، میں آپ سے کیسے کہوں، ظالم ایک بیگ دھکا مارتا ہے بوڑھی ماں کو. اب بوڑھی ماں رونے لگی اور گر گئی کھڈے میں. بولتی ارے بیٹا کیا کر رہا ہے تو کیا کر رہا ہے؟ تو بولتا ہے چپ رہو. نعوذ باللہ. بچہ کو چھری نکالا، نعوذ باللہ. میں آگے کیسے کہوں آپ سے، گردن کاٹ دیا. ماں چلاتی رہی کہ کیا کر رہا ہے، سینہ چیرا، کلیجہ نکال لیا. لے کے چلا. راستے میں جاتے جاتے اس کو ٹھوکر لگی تو گر گیا. کلیجہ ہاتھ سے چھٹک گیا اور یہ گر گیا. تو کتاب میں لکھا ہے کہ ایسی حالت میں بھی اس کلیجے سے آواز آئی کہ بیٹا تو گر گیا، تم کو چوٹ تو نہیں لگی؟ ماں کا کلیجہ تھا، ماں کا کلیجہ تھا. پھر بھی وہ ظالم اٹھایا، لے کے چلا. وہ عورت دور سے کھڑی تھی، دیکھا کہ لیے آ رہا ہے، قریب پہنچا تو عورت کیا کہتی ہے، بدبخت کمبخت بھاگ میرے یہاں سے، بھاگ میرے یہاں سے، نظر سے دور ہو جا ظالم. تو ماں کا کلیجہ کاٹ کے لے آیا، میں تو امتحان میں تم سے کہا تھا، تم نے کیا کیا، اس کا کلیجہ کاٹ کے لے آیا. کہا کمینہ بھاگ میرے یہاں سے، جب تو اپنی ماں کا نہیں ہو سکتا تو میرا بھی نہیں ہو سکتا. آج تو میری وجہ سے ماں کا کلیجہ کاٹتا ہے تو کل کسی کی وجہ سے میرا بھی کلیجہ کاٹ سکتا ہے. تو اس کتے پر بھروسہ کرنا نہیں چاہیے. دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گاٹ کا، بھگا دیا. تو یہ اس پر ہے کہ جو دنیا کے پیچھے چل کے کسی دنیا دار کا چاہے گا رشتہ جوڑنا تو الٹا ہوگا، بھگا دیا جائے گا، دھتکار دیا جائے گا. لیکن ہمارے رب اللہ کے یہاں نہیں ہے. جو اللہ کا محبوب بننا چاہے گا، اللہ سے جڑنا چاہے گا، اللہ کو منانا چاہے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے تعلق جوڑنا چاہے گا، اللہ والا بننا چاہے گا، تو جب اللہ والا بننے کی کوشش کرے گا تو اللہ اس کو 100% کامیابی دے دیں گے. وہ نہیں دھتکاریں گے، وہ نہیں بھگائیں گے، وہ تو پکارتے ہیں کہ آ جاؤ. بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، 60 سال تک نیکی کیا. حضرت سیدنا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ اپنے کتاب میں لکھا ہے. 60 سال تک ایک دم نیک نام رہا، بہت نیک تھا. مگر خدا بچائے، اللہ حفاظ فرمائے، نفس و شیطان کب بہکا دے کسی کا بھروسہ نہیں. اللہ اپنے کرم سے ان دونوں دشمنوں کے شر سے حفاظت فرمائے. بس کوئی غلطی ہو گئی، اللہ بچائے، بھٹک گیا. اب بھٹک گیا تو الٹا چلا، ایک دم ریورس مارا، اللہ بچائے. لکھا ہے کتاب میں کہ 60 سال تک زندہ رہا اور ایک
پورا 60 سال گناہ میں کی، ایک دم برابر کر دیا، جیسے 60 سال تک نیکی کی تھی ویسے 60 سال تک گناہ کیا۔ ایک دن جنگل میں جا رہا تھا، جاتے جاتے اس کو خیال ہوا، دیکھتے دیکھتے، کہ میں کیسا آدمی ہوں، کتنا برا ہوں، اور میرے رب اللہ کتنے مہربان ہیں۔ میں نے 60 سال تک نیکی کیا تو بھی میرے خدا نے، میرے رب، میرے اللہ نے مجھ کو کھلایا پلایا، عزت سے رکھا، اور جب 60 سال تک گناہ کیا تو بھی میرے اللہ نے مجھ کو روزانہ کھانا دیا، پانی دیا، سورج کی روشنی دی، چاند کی روشنی دی، ہوائیں دی۔ اگر اللہ چاہتے تو سورج سے آگ برسا سکتے تھے، زمین میں دھسا سکتے تھے، پانی کو خون بنا سکتے تھے، لیکن میرے اللہ نے کبھی میرے 60 سال کے گناہ کی سزا نہیں دی۔ حالانکہ انصاف کیا تھا کہ جب نیکی کیا تو کھانا کھلایا، اور گناہ کیا تو بھوکے مار دیتے، لیکن ایسا نہیں کیا، ویسے ہی رکھا۔ تو میں کتنا خراب ہوں، اور میرا اللہ کتنا ارحم الراحمین ہے، لک الحمد یا خدا، میرا خدا کتنا کریم ہے۔ میں یہ خیال کیا تو دل میں ندامت پیدا ہوئی، گناہوں کا خیال ہوا، تو خط سے اسی وقت جنگل میں زور سے کہتا ہے، یا اللہ آپ کتنے مہربان ہیں، میں کیسا گناہ گار ہوں، میں نے 60 سال آپ کی حکم کی اطاعت کی تو بھی آپ نے مجھے عزت سے رکھا، کھلایا پلایا، اور 60 سال گناہ کیے تو اللہ ہونا تو چاہیے تھا کہ میں محروم ہو جاتا، میں ذلیل ہو جاتا، لیکن یا اللہ اس پر بھی آپ نے کرم کیا، ستاری کا معاملہ کیا، اور مجھے ذلیل و خوار نہیں ہونے دیا۔ اے اللہ تو کتنا مہربان ہے۔ اے اللہ اگر میں ایسی زندگی میں بھی توبہ کروں اور پھر تیری طرف لوٹ کے آؤں اور اپنے گناہ چھوڑ دوں تو اے اللہ کیا آپ میری توبہ قبول کر لیں گے، اور کیا آپ اقالہ فرما لیں گے؟ اقالہ مطلب بدل کر لینا، تو آپ مجھ سے رجوع کر لیں گے؟ یہ اس نے صدا لگائی، تو کس سے بھی لکھا ہے کہ فوراً غیب سے آواز آ گئی، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، ہاں ہاں بندہ آ جا آ جا، میں حاضر ہوں، آ جا، تیری پکار اس وقت بھی سن لوں گا۔ تو پھر اس نے توبہ کر لیا، 60 سال پھر توبہ کیا، اور کتاب میں لکھا ہے کہ ایسی پکی توبہ کی کہ اس کے بعد اللہ والا بنا، اللہ نے اس کو اٹھا لیا، اللہ والا بنا لیا، محبوب بنا لیا۔ تو اس دنیا میں ہم کسی کے محبوب بنے نہ بنے، اللہ کا محبوب بننا، حضرت سیدنا مولانا صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب بننا ہمارے آپ پر ضروری ہے کہ ہم اس کے لیے محنت کریں۔ تھوڑی سی کوشش پر اللہ اپنی محبت دے دیتے، تھوڑی سی کوشش پر اللہ اپنی محبت دے دیتے۔ ہمارے اکابر مشائخ میں بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، اولیاء کے سرتاج گزرے ہیں، حضرت سید الطائفہ قاضی فضیل بن عیاض نور اللہ مرقدہ رحمۃ اللہ علیہ، پہلے ڈاکو تھے، قافلے لوٹ لیتے تھے۔ تو ایک دن ایک جگہ بیٹھے تھے جنگل میں، ایک قافلہ گزرا، تو قافلے رات ہو گئی، تو قافلے والے کہتے ہیں کہ ارے یہیں بیٹھو، یہیں رک جاؤ، آگے سفر نہ کرو، کیونکہ اگر سفر کرو کہ آگے فضیل ہے، وہ حملہ کر دے گا، لوٹ لے گا، ختم کر دے گا۔ حضرت نے سنا، یہ جملہ سن لیا تو دل پہ چوٹ لگ گئی، خدا اچھا اے اللہ میں کیسا گناہ گار ہوں کہ میں تیری لوگ میرے نام سے ڈر رہے ہیں، اور اللہ میں تیری نافرمانی کر رہا ہوں، یہ کیسا ہے؟ اللہ میں توبہ کرتا ہوں،
سب چھوڑ دیا، چوری ہو رہی ختم، اور اسی وقت توبہ کر لیا، اور پھر پورا حساب لگایا کہ میں نے کتنا ڈاکہ ڈالا ہے، تو پھر وہ سارے کما کر سب کے واپس کرنے لگے، جتنا چوری کیا ہوا مال تھا واپس کرتے گئے۔ کسی نے معاف کر دیا کہ جاؤ تم نے توبہ کر دیا تو میں نے معاف کر دیا، بہتوں نے معاف کر دیا۔ ایک یہودی کے یہاں پہنچے، اس کا باقی تھا، اس کے یہاں بھی ڈاکہ ڈالا تھا، تو اس سے کہا کہ دیکھو تمہارے اتنے مال میں نے ڈاکہ ڈالا ہے، معاف کر دو یا لے لو۔ تو وہ بولتا ہے کہ نہیں معاف کروں گا، ایک شرط ہے، پہلے وہ کام کرو، تم کو یہ کام کرنا پڑے گا، تب جا کے میں معاف کروں گا۔ کہا ٹھیک ہے، چھوڑا نہیں، بہت کڑی محنت کرائی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تھوڑے ہی دنوں میں وہ سارا کام حضرت سے کرا دیا۔ تھوڑا کرتے تو زیادہ ہوتا تھا، اللہ کی مدد ایسی آئی۔ تو اس یہودی نے ایک کام کیا، مقصد تھا رسوا کرنا یا امتحان لینا کہ سچی پکی توبہ ہے یا ایسی۔ تو اس نے ایک تھیلا بھر کے دیا، تھیلا میں ریت ڈالا، مٹیاں ڈال دی، بھر دیا، اور اس کو بند کر کے ان کو دیا، اور کہا کہ یہ میرے اس تھیلے میں سونا چاندی ہے، ہیرے جواہرات ہیں، یہ تم اپنے پاس رکھو، جب میں مانگوں گا تمہیں دینا ہوگا، اس کی حفاظت کرو۔ مقصد کیا تھا اس کا کہ میں جب مانگوں گا تو ظاہر ہے کہ اس میں تو اینٹ پتھر ہیں، ریت ہے، اور لا کے دیں گے، اور میں نے ان سے کہا ہے کہ سونا ہے، تو میں رسوا کروں گا کہ دیکھو بولتا میں نے توبہ کیا ہے اور میں نے سونا دیا تھا اور اب یہ لا کے ریت بالو دے رہا ہے۔ حضرت نے رکھ لیا، نہ کھول کے دیکھا نہ کچھ، رکھ لیا اپنے پاس۔ 2-4 دن کے بعد وہ کہتا میری تھیلی لاؤ، کہا ٹھیک ہے لو، تھیلی لے گئے، دے دیا۔ اب وہ گھر گیا، تھیلی کھول کے دیکھا، تو جیسے کھول کے دیکھتا ہے تو سارے جو اینٹ پتھر رکھے تھے، ریت رکھے تھے، وہ سب سونے بن گئے، سب سونا بن گیا ہے۔ اب وہ یہودی آتا ہے، دیکھو اللہ سے محبت کرنے میں اور اللہ کا محبوب بننے میں کیسا ہوتا ہے۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ دوست بنانا ہے تو اللہ کو بناؤ، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دوستی، ہمارے حضرت فرماتے ہیں سب سے باوفا دوست، سب سے محبوب دوست اللہ پاک ہیں۔ اللہ سے بڑھ کر کوئی باوفا دوست نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دوستی دنیا میں کام دے گی، قبر میں کام دے گی، حشر میں کام دے گی، جنت میں کام دے گی۔ اس لیے ہمارا تعلق اللہ سے جڑنا چاہیے۔ اللہ سے تعلق جوڑنے کے لیے 2 کام ہیں، گناہ چھوڑ دینا ہے، توبہ کر لینا ہے، اور اللہ کے حکم پر چلنا ہے۔ نماز کی پابندی ہے، تلاوت ہے، حقوق کی ادائیگی ہے، ماں باپ کی خدمت ہے، فرائض ہیں، یہ سب کرنا ہے، اللہ راضی ہو جائیں گے۔ تو وہ یہودی آیا اور آ کے کہتا ہے حضرت شیخ کبیر حضرت سیدنا قاضی فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ سے کہتا ہے کہ سب سے پہلے تم مجھ کو مسلمان بناؤ، تم مجھے کلمہ پڑھاؤ تب معاف کر دوں گا۔ حضرت نے پوچھا بات کیا ہے وہ بتاؤ۔ کہا میں نے دیکھ لیا کہ تم سچے ہو، تمہارا دین سچا ہے، اور تمہارے نبی حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے۔ کہا میں نے تم کو پرکھ لیا کہ تمہاری توبہ سچی ہے کہ نہیں۔ میں نے جو تھیلی دی تھی اس میں ریت بالو رکھا تھا اور پتھر رکھے تھے، میرا مقصد تھا کہ تم جب واپس کرو گے تو تم کو رسوا کر دوں گا کہ دیکھو نا میرا سونا چرا لیا اور یہ لا کے دے رہا ہے، لیکن تمہارے نبی سیدنا مولا حضرت نبی پاک سیدنا کا صلی اللہ علیہ وسلم
کہ تمہارے نبی سیدنا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کی حدیث مجھے سچ نظر آئی. تمہارے صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا جب کوئی گنہگار توبہ کرے گا تو اس کی توبہ قبول ہوگی، اور وہ توبہ اللہ کو یہاں ایسی محبوب ہوتی ہے، اور اس توبہ کی برکت سے وہ گنہگار ایسا محبوب ہوتا ہے کہ اگر وہ مٹی کو بھی چھو دے تو اللہ اپنی قدرت سے اس کو سونا بنا دیتا. تو مجھے تمہاری توبہ کو امتحان لینا تھا کہ تم توبہ کر کے آئے ہو، بول لو میں نے توبہ کیا ہے، تو تمہاری توبہ سچ ہے یا نہیں؟ تو آج میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ میں نے جو دیا تھا وہ ریت کا تھیلا تھا، اس میں اینٹیں تھیں، لیکن تمہارے ہاتھ سے جب وہ تھیلا لگا تو اللہ نے اس کو سونا بنا دیا. معلوم ہوا دین تمہارا سچ ہے، رب تمہارے سچے ہیں، تمہارے صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، اس لیے مجھے اب کلمہ پڑھاتا ہوں. یہ ہے اللہ کا محبوب ہونا. اس لیے ہم صبر ادا کریں، ہمارے رب ہے اللہ، اور پیارے رب ہیں، محبوب رب ہیں. ہم خود اپنی بھلائی جتنی نہیں چاہتے اس سے کہیں زیادہ ہمارے اللہ ہم سب کی بھلائی اور بہتری چاہتے ہیں. اس لیے یہ مہینہ چل رہا ہے، ختم ہوتا جا رہا ہے آہستہ آہستہ، اتنی تیزی سے دن گزر رہے ہیں کہ بیان کرنا مشکل ہے. ایسا لگتا ہے کہ کبھی کل چاند دیکھا تھا مہینے کا اور آج مہینہ ختم ہو گیا. اس لیے میرے بھائی بزرگوں دوستو، آخرت کی تیاری کے لیے دنیا کی زندگی اللہ نے ہم کو آپ کو دی ہے، یہاں ہم کو آپ کو اللہ کا محبوب بننا ہے. اللہ کے محبوب بننے کے لیے چند اعمال ہیں جس کی برکت سے اللہ محبوب بنانے دے. ان اللہ یحب التوابین، ان اللہ یحب التوابین، کہ اللہ کثرت سے توبہ کرنے والے کو اللہ پسند کرتے. ایک صحابی آئے رضی اللہ عنہ، آپ سیدنا خدمت میں کہا حضرت گناہ ہو گیا، آپ نے فرمایا توبہ کر لو. توبہ کر لیا. پھر دوسرے دن آئے، کہا حضرت پھر آج گناہ ہو گیا، فرمایا توبہ کر لو. توبہ کر لیا. پھر تیسرے دن آئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری توبہ ٹوٹ گئی، میں کیا کروں؟ پھر گناہ ہو گیا. پھر توبہ کر لو. پھر تو حضرت صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی متی، یہ کب تک چلے گا؟ میں توبہ کرتا ہوں میری توبہ ٹوٹ جاتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کب تک؟ تو حضرت نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم تو اس وقت تک توبہ کرتے رہ یہاں تک کہ بدبخت شیطان کی کمر توڑ دے، کمر ٹوٹ جائے. شیطان تم کو بار بار گرانا چاہ رہا ہے اور تم توبہ کر کے بار بار کھڑے ہوتے رہو، تو یہ چلتا رہے گا یہاں تک کہ شیطان کی کمر ٹوٹ جائے گی اور تھک کے چھوڑ دے گا، کہے گا اس کو میں بار بار گراتا ہوں اور یہ بار بار توبہ کر کے کھڑا ہو جا رہا ہے، اس لیے یہ میرے ہاتھ نہیں لگے گا، چھوڑ دے گا، کہ اس کی کمر ٹوٹ جائے گی. توبہ شیطان کی کمر توڑ دیتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کئی سنی باتوں کو میرے حق میں، آپ کے حق میں قبول فرمائے، نافع بنائے. مجھے بھی آپ سب کو بھی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اپنا محبوب بنائے، قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.